أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى آخر السورہ۔ محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، موہی کی جانب سے مسلسل رمضان کے اس مبارک مہینے میں جز عام کی تفسیر آپ کی خدمت میں ایک مبارک گھڑی میں سحر کے وقت پیش کی گئی۔ اس سیریز سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اور ضرور دوسروں تک آپ نے اس بات کو پہنچایا ہوگا۔ تو آج اس سیریز کی آخری کڑی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ 2 سورتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ غور اور انہماک کے ساتھ ان کی تفسیر سنیں اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک بھی فائدہ پہنچائیں۔ اور اگر مزید آپ اسی تفسیر کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے اجزاء کو بھی ہم لیں، دوسری صورتوں کو بھی ہم لیں، ان کی بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں یا آپ کے اندر یہ رائے ہے تو آپ ضرور اپنی رائے سجیشنز میں ڈالیں، ہم ضرور آپ کی رائے پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سیریز کو مزید کیسے بہتر بنائیں۔ اس تعلق سے بھی آپ اپنے سجیشنز دیں، اور کچھ آپ قرآن کے تعلق سے سننا چاہتے ہیں، قرآن کے دوسرے موضوعات پر، دوسری صورتوں پر، آیات پر، جو بھی قرآن کے متعلق آپ جو بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی سجیشنز میں ڈالیں، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے کوشش کی جائے گی۔ اب چلیے ان 2 صورتوں کی تفسیر سنتے ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الفلق۔ یہ دونوں صورتیں، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ دونوں صورتیں 2 مرتبہ نازل ہوئیں یا پھر 3 مرتبہ نازل ہوئیں، تو دونوں کو مکی بھی کہیے آپ، مدنی بھی کہیے آپ۔ تو یہ دونوں ہمیشہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہیں اور کئی مرتبہ نازل بھی ہوئی ہیں۔ کیوں 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ تاکہ اس کی اہمیت زیادہ لوگ اسے جانے کہ یہ واقعی اہمیت والی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جوڑ کر معوذتین کہا جاتا ہے، اور قل کو بھی جوڑ کر معوذات کہا جاتا ہے۔ جیسے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زمانے میں بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات ان تینوں صورت کو پڑھتے اور ہاتھوں میں پھونکتے
اور اپنے چہروں پر ملتے اور جسم کے ہر حصے میں اس ہاتھ کو پہنچانے کی کوشش کرتے تاکہ اس برکت سے پورا جسم فائدہ اٹھائے۔ تو جب مائی عائشہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اٹھایا اور ان صورتوں کو پڑھ کر پھونکا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں مل دیا۔ تو وہاں پر معوذات کا ذکر ہے، یعنی تینوں صورتوں کو پڑھ کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں معوذتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر پھونکا کرتے تھے تاکہ یہ جو ہے استفادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے اور پھونکتے اپنے چہرے میں اور جسم میں مل لیتے تھے جب سونے کے لیے آپ جاتے تھے۔ تو عزیز دوستو، ان دونوں صورتوں کو معوذتین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یاد دلایا، پھر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ لگ بھگ 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر رہا۔ اب یہ اثر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو بھول جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا۔ یعنی کسی بیوی کا اس وقت جانے کا وقت تھا، شام میں جاتے نہیں تھے، یہ سمجھ لیتے تھے کہ میں جا کر آ چکا ہوں۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا میکسیمم ایفیکٹ پڑا تھا، اور 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا۔ تو کئی لوگوں نے، بیویوں نے کہا کہ آپ سے یہ بھول ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس تعلق سے سوچا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، کہا کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے پناہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جب لیٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس، دوسرا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائنٹی کے پاس، دونوں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اے صاحب کو ہو کیا گیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اے صاحب پر جادو ہوا ہے۔ تو پھر یہ فرشتہ کہتا ہے تو پھر اسے کیسے نکالنا چاہیے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ معوذتین پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے سے وہ اس سے باہر آ جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوئے، اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے خواب سنایا، تو اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جادو کر کے کہاں رکھا گیا ہے۔ تو یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس کے بعد کھجور کے نر درخت کے بعض حصوں سے اس پر جادو کر کے زروان کے کنویں میں اسے دبو دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس جگہ کو بتایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں ان دونوں کی گفتگو میں یہ چیز ہوئی تھی۔ جب بیدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ سے کہتے ہیں کہ مجھے حل مل گیا ہے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں یہ چیز تھی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ٹھہر کے واپس آ گئے۔ اور بعض روایتوں سے، دونوں صحیح روایتیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تھے اور وہاں پر اس علاقے میں پہنچے جہاں یہ جادو کر کے دبوچ دیا گیا تھا۔ پھر وہاں سے ان چیزوں کو نکالتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں 11 گھانٹ ڈالے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے، پھونکتے ہوئے ہر گھانٹ کو کھولتے ہیں، اور کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو سے باہر آتے ہیں۔ اور اس خواب میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا لبید بن عاصم نامی ایک آدمی جو یہودی کے ایک قبیلے سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کرنے کے باوجود اس سحر کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، اس بندش کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، لیکن اس جادوگر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیتے نہیں تھے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیتے نہیں تھے۔ اور یہ جو جادوگر تھا لبید بن عاصم، اس کی 2 لڑکیاں تھیں، 2 بھی باپ سے زیادہ گئی گزری تھی جادو میں، جادو کے ہر فن کو وہ جانتی تھی۔ تو انہوں نے جادو کیا اور انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر آئے گا۔ انہوں نے کبھی اثر دیکھا ہی نہیں، تو سمجھا کہ اس جادو کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں۔ تو بار بار انہوں نے کوشش کی، لیکن کوششیں ناکام رہی۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آثار دکھائے تھے وہ آثار کو اس ذریعے سے توڑ دیا گیا۔ اب فوراً یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی، کیا وہ شریعت متاثر نہیں ہو گئی ہوگی؟ ہرگز نہیں عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی 2 حصے ہیں، ایک نبوی اور ایک بشری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نقصان ہوتے تھے وہ بشری حیثیت سے، نبوی حیثیت سے نہیں۔ نبوی حیثیت سے جو وحی نازل ہوتی تو وہ اللہ نے محفوظ کر دی ہے،
इन्ना नहनु नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हमने ही इसकी हिफाजत की है। तो जो जानिब जो कुरान और वही और शरीयत की जो जानिब है, नबवी जानिब है, इसकी तो भरपूर हिफाजत हो गई, इसे कोई टच नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और बशरी तकाजे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी आती थी, बुखार आती थी, चोट लगता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में दर्द होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, इस तरीके से जो बशरी तकाजा था वो बशरी तकाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हुआ, तो फौरन ये नहीं कह सकते कि पूरा वही यहाँ पर मुतासिर हो गया था, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, तो ये जो मुशरिकीन कहते थे मक्के में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जादूगर थे तो वो तो सच हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान में इनकार किया कि ये वो नहीं है जिन पर जादू हुआ है, ये मशहूर नहीं है, मजनून नहीं है। तो इस एतबार से अल्लाह का कलाम गलत साबित हो जाएगा अगर हम कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, ये कलाम मक्के में नाजिल हुआ, उन लोगों के जवाब पर नाजिल हुआ कि ये जादूगर है या फिर इस पर जादू हुआ है, और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ था, तो अल्लाह ने कहा कि जादू नहीं हुआ। अब किसी भी आयत में नहीं कहा गया कि क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं होगा, ये किसी भी आयत पर नहीं कहा गया। मक्की दौर की बात थी और मक्की दौर की आयत थी, मक्की दौर का मामला था, तो उनके सवालात के जवाब मक्की दौर में दिए गए थे। एक बात। दूसरी बात, ये जब नाजिल हुई, ये जब जादू हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये 20 साल के बाद, नबी बनने के 20 साल के बाद ये वाक़या पेश आया, जबकि पूरी शरीयत नाजिल हो गई और पूरे का पूरा दिन नाजिल हो गया और हर चीज़ हो चुका था। अब यहाँ पर ये बताना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशें आती हैं और आईं तो कैसे बचें। देखिए, इस वजह से दुनिया में आगे चल के जो भी ऐसी चीज़ों से मुतासिर होते हैं, उनके लिए अब यहाँ पर राह बन गई कि वो कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो ये जो दो मुआविज़तैन जो सूरतें हैं, ये बहुत ही बाबरकत सूरतें हैं। आदमी सुबह शाम इसे पढ़े, हर नमाज के बाद पढ़े, सोने से पहले पढ़े, सोने से उठने के बाद पढ़े, सुबह शाम के अज़कार में इसे हमेशा शामिल रखें, ये और कुल को शामिल रखें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर चीज़ों से हिफाजत दिला सकती हैं, पनाह दिला सकती हैं। इन ये दोनों के मौज़ूआत आप देखेंगे लगभग एक हैं, दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं, दोनों में पनाह मांगा गया है। तो ये दोनों ज़बरदस्त सूरतें हैं, इन्हें हमको बार बार पढ़ना चाहिए, कसरत से इसका विर्द करना चाहिए। और सोने से पहले अगर कोई आदमी अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ें महसूस करता है तो वो आदमी से बार बार पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह हर चीज़, हर बला, हर मुसीबत इनसे दूर हो जाएगी। चलिए इनके अल्फाज पर गौर करते हैं। सबसे पहले सूरतुल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब से। आदा यऊज़ु, अऊज़ु यानी मैं पनाह मांगता हूँ। आदा यऊज़ु, अजीज़ दोस्तों, इस ताल्लुक़ से इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन एक मिसाल दी। मिसाल से आदा यऊज़ु के माने को समझाया, यानी पनाह लेना। कैसे पनाह लेना? यानी आप एक ऐसे मैदान में भाग रहे हैं, आपके पीछे आपको मारने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग, आपसे बहुत ज़्यादा उनके पास असलिहा हैं, वेपन्स के साथ आप निहत्ते हैं, आप भाग रहे हैं, आपका उनसे मुकाबला मुमकिन नहीं, वो बड़ी आसानी से आपको दबोच सकते हैं। आप अकेले हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में है। तो ऐसे मौके पर आप दौड़ते हैं और दौड़कर आप सीधे एक किले में दाखिल हो जाते हैं और किले का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और बहुत ही मजबूत किला, ये पूरे शयातीन मिलकर भी उस किले को तोड़ नहीं सकते, करीब भी आ नहीं सकते। तो ये जो मजबूत किले में आप दाखिल होकर जो पनाह लिए हैं, इसी को आदा यऊज़ु कहते हैं। यही अल्लाह की पनाह। ये जितनी भी आपसे जो ज़्यादा ताकतवर हैं, आपको कुछ भी नहीं कर सकते, यही माना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ, सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। आदा के साथ अरबी में एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे लाजा कहते हैं। लाजा का वो भी एक किस्म की पनाह है, लेकिन वो पनाह किसी एक जगह नहीं, बल्कि आपके पीछे दुश्मन है, आप दौड़ के जंगल में कहीं दाखिल हो गए, दूर दराज भाग गए, इधर उधर निकल गए, ये माना आता है लाजा का। लेकिन लाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि आदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ पर यह बताना मकसूद है कि आप दौड़ कर एक ही अल्लाह के पास जा रहे हैं और उसकी पनाह में है। तो ऐसी सूरत में इसका माना बेहतरीन अंदाज से समझ में आ जाता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह में हूँ, पनाह मांगता हूँ। अल फलक कहते हैं तोड़ने, सुबह के वक्त को भी फलक कहते हैं। मिन शर्रि मा खलक, हर वो चीज से जिसे अल्लाह ने पैदा किया और जिसमें शर है। मिन शर्रि मा खलक, जो भी शर अल्लाह ने पैदा किया उस शर से मैं पनाह मांगता हूँ। क्या अल्लाह शर बनाता है? हाँ,
اللہ خیر کا بھی پیدا کرنے والا ہے، شر کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر اللہ خیر کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، خیر ہی ہے سراپا، تو اس نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے عزیز دوستو، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا چلانے کی حکمت ہے۔ اگر شر نہ ہو تو لوگ خیر کی اہمیت نہیں جانیں گے۔ اگر خیر ہی میں آدمی ہے تو وہ اس کا جو ہے ٹھیک سے احساس نہیں کر پائے گا۔ اگر زندگی میں کسی کی صرف خوشی ہی خوشی ہے تو آدمی پاگل ہو کے مر جائے گا، کیوں کوئی معنی نہیں جینے کا۔ تو خیر و شر کو اللہ نے جوڑ کر رکھ دیا تاکہ آپ کو خیر معلوم ہو اور آپ شر سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ یہی اللہ کی جو ہے عزیز دوستو حکمت ہے۔ تو جو بھی شر ہے، آپ اس شر کو اللہ نے جو بنایا ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہی سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کہتے ہیں رات کے شروع کے حصے کو جب چاروں طرف کالا کالا چادر پھیل جاتا ہے، صبح ختم ہو کے یہاں پر جب آسمان سے شفق ختم ہو کے چاروں طرف کالی چیزیں پھیل جاتی ہیں، کالی چادر پھیل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں غاسق۔ اذا وقب کہتے ہیں جب وہ مکمل طور پر اندھیرا ہو جائے، رات شروع ہوتی ہے اور جب وہ مکمل طور پر اندھیری ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت کو اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ اس وقت عام طور پر جادوگر تیز و ترار ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ اپنا کام دکھاتے ہیں، اس وقت اپنے وہ منتروں کو پڑھتے ہیں، اس وقت وہ جنوں کے قریب، شیطان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وقت کو سحر کا وقت بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب رات بالکل زیادہ کالی ہو جاتی ہے، وہ بالکل رات کے بیچ کے حصے میں رات بالکل کالی ہو جاتی ہے، تو ایسے صورت میں جادوگر اپنے جادوگریاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب یہ غلط کام ہو رہا ہے تو یہ شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے جب وہ بالکل کالی رات ہو جائے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر، گھانٹوں پر پھونک مارنے والیوں سے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس کے طرف اشارہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لبید بن عاصم کی لڑکیوں کی طرف اشارہ ہو، یا تو پھر عام طور پر عورتیں اس زمانے میں یہ جادوگری میں آگے آگے ہوتی ہیں، عورتیں یہ جادوگری میں آگے ہوتی ہیں کیونکہ وہ عورت ہونے کی وجہ سے ایسے بھی مراحل ان کی زندگی میں گزرتے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے جو کرتوت ہیں یہ زیادہ مفید یا پھر زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایسے عورتوں سے جب وہ گھانٹ میں پھونک مارتی ہیں ان سے پناہ مانگا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ گھانٹ ڈالنے والیوں سے پناہ جب وہ گھانٹ ڈالتی ہیں، جادوگر عورتیں، ان سے پناہ مانگا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ ہر حسد کرنے والے، یا عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے، حسد کرنے والا انسان بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ شیطان بھی حسد کرتا ہے انسان کو دیکھ کر، دینداروں کو، اچھے لوگوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور وہ انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جب صورت پڑھتے ہیں تو آپ اس کے پریشانی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر حاسد کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ جب وہ حسد کرے، تو یہاں پر ایک بہت ہی پتے کی بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان حسد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کو اللہ نے جہاں اچھی صفات دیے ہیں وہاں اس کے پاس بعض بری صفتیں بھی ہیں، اس کی خلقت میں داخل ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے۔ لیکن اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس سے جہاد لڑتا ہے اور اس حسد کو دل سے نکالتا ہے۔ اور برا آدمی وہ ہے اس حسد کو اور شہ دیتا ہے اور اس کے مطابق کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر حسد ہونا ضروری ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی جسے جلن بھی کہتے ہیں، یعنی کسی آدمی کے اندر آپ نے کچھ نعمت دیکھی اور آپ نے فوراً یہ چاہا کہ وہ نعمت اسے چھین لی جائے، یہ ہے حسد۔ کسی کے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے، وہ خیر سے بری اور خالی ہو جائے، یہ ہے حسد۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں جسے غبطہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے رشک، رشک کرنا۔ رشک کا معنی یہ کہ فلاں کے اندر فلاں نعمت ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ اس نعمت کو باقی رکھ، اے اللہ اسے اس نعمت میں اور بڑھ چڑھا کر دے، لیکن اے اللہ مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دے، مجھے بھی ویسی ہی نعمت دے۔ یہ مانگنے میں کوئی غلطی نہیں، اسی کو رشک کہتے ہیں اور یہ مانگنا بالکل جائز ہے۔ تو زوال النعمہ، کسی کے اندر جو نعمت ہے اس کی زوال کی خواہش کرنا، یہ ہے حسد عزیز دوستو۔ یہ ہر آدمی کے اندر یہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔
تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں اپنے نفس کو قابو کر کر کے اس کے نرغے سے باہر آنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں جو نفسی مریض جنہیں کہتے ہیں، وہ اس جلن سے باہر آ نہیں پاتے۔ خاص طور پر یہ چیزیں عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے وہ اس سے باہر آ نہیں پاتی، لیکن بہت ساری ایسی بھی نیک عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتی ہیں۔ تو اچھا، اب جس کے پاس یہ حسد آ جائے وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے حسد سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے تعلق سے آپ کے دل میں حسد ہے اس کے حق میں دعا کریں۔ عزیز دوستو، جان رکھیے کہ حسدی بنیاد ہے غیبت کے لیے۔ جب آدمی حسد میں پڑتا ہے تو اس کی زبان میں غیبتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس آدمی کی وہ چغل خوری اور اس کی چمڑی کھاتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کو دلاسا دے دے۔ تو یہ جو حسد ہے کئی بیماریوں کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو آدمی کے اندر اگر حسد پایا جائے تو پہلے اس آدمی کے حق میں دعا کر دیں، کیونکہ دینے والے آپ نہیں، اللہ ہے، اور آپ کو جو دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی دینے والا ہے، اور آپ کو جو ملنا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ تو یہ جلن سے کچھ فائدہ نہیں ہے، تو ان کے حق میں دعا کریں، پہلے کہیں کہ اللہ انہیں اور دیں، انہیں اور بابرکت بنائیں۔ اگر غلطی سے ان کے تعلق سے غیبت ہو گئی ہے، جس مجلس میں آپ نے غیبت کی اسی مجلس میں ان کی تعریف بھی کریں، اسی مجلس میں کہیں کہ میں نے غلطی سے غیبت کر دی، میں معافی چاہتا ہوں، وہ اچھے آدمی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، تو اسی قسم کی ایک مجلس میں ان کی تعریف کر دیں۔ بعض لوگ ایسی بیوقوفی کرتے ہیں کہ جن سے غیبت کر دیتے ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے براہ راست معافی مانگتے ہیں۔ ایسا آدمی کرے گا تو اور دشمنی بڑھ جائے گی، ایسا ہرگز نہ کریں۔ الٹا ان کے پیچھے جہاں آپ نے غیبت کر دی وہاں ان کی تعریف کریں اور ان کی بڑائی کریں تاکہ آپ کا دل ان کے تعلق سے صاف ہو جائے۔ تو یہ حسد خطرناک دل کی بیماری، عزیز دوستو، جو بھی اس میں پھنس گیا بڑی مشکل ہے اسے باہر آنا، لیکن ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دل کو صاف کرنے کے ذریعے سے، اور خاص طور پر جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں تو ایسی چیزوں سے وہ باہر بچ سکتا ہے، عورتیں بھی باہر آ سکتی ہیں۔ تو ان 5 آیتوں میں عزیز دوستو ہم نے صرف اللہ کی پناہ کے تعلق سے سنا کہ ان چیزوں سے آپ پناہ مانگتے ہیں، ان چیزوں سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی دیکھیے باتیں در بتائی گئی ہیں، اور جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے، اور اسے اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے کہ آپ کو کیسے پناہ مانگنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے، کیا الفاظ استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایسے تعویذات ہیں، اسے آپ جو ہے پڑھتے، اس کو تعویذ بھی کہتے ہیں، اسی سے معوذات کا لفظ نکلا ہے۔ تعویذ یعنی پناہ مانگنا، تو یہ ایسی تعویذ ہے جسے آپ پڑھتے رہیں تو ہر بلا سے آپ محفوظ رہیں گے۔ لیکن اسے لکھ کر اپنے پاس رکھنا، اس کا گنڈا بنا لینا، اس کا جو ہے بنا کے گردن میں ڈالنا، ہاتھ میں ڈالنا، اس کا توغرا، دیکھیے اب توغرا بنا کے رکھتے ہیں لیکن اس کے جو ہے وہ دوسرے قسم کے توغرے بناتے ہیں، ٹیبلز وغیرہ بناتے ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے میں اس کی تاثیر ہے، قرآن پڑھنے میں اتنی اس کی تاثیر ہے، بالکل آسان الفاظ میں 5 آیتیں ہیں، اگر یہ بھی آدمی نہ پڑھے تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ تو عزیز دوستو ان صورتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے، لیکن کیسے پڑھنا چاہیے؟ معنوں کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر جان کر پڑھنی چاہیے، تب جا کے اصل مزہ آئے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم پر اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کے معنوں کو سمجھ کر وہ تاثیر کو اپنے اندر نہیں لاتے۔ تو آدمی اس ہوش، حواس اور ان جذبات کے ساتھ پڑھے تو اصل میں قرآن کا معنی، قرآن کی آیات کا اصل فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے سورۃ الفلق عزیز دوستو۔ اب چلیے ہم سورۃ الناس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، لوگ میں چاہے جن ہو کہ انسان ہو، جنوں کو بھی، ان کے اندر جو لوگ ہیں انہیں ناس کہتے ہیں، انسانوں کو بھی ناس کہتے ہیں۔ جن اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے انسانوں سے پہلے بنایا، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، برے ہیں، اور ان میں برائی زیادہ ہے۔ جو ان میں برے ہیں انہیں کو شیطان بھی کہتے ہیں، اور انسان میں جو برے ہیں ان کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی نقصان دے، جو بھی موذی ہو، اسے شیطان کہہ سکتے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے، تو ہر قسم کے شیطان سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو چلیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، کہہ دیجیے آپ، اور ایسا رب جو لوگوں کا مالک ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، رب بھی کہا گیا، الہ بھی کہا گیا۔ رب ہے، رب جو پالنہار، دیکھ بھال کرنے والا، الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا رب ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ کا میں طلبگار ہوں۔
اس کی حفاظت چاہتا ہوں، اس کی نگرانی چاہتا ہوں، اس کی رقابت چاہتا ہوں، اس کے ماتحت اس کے کنٹرول میں رہنا چاہتا ہوں۔ شروع کے ان 3 آیتوں میں آپ یہی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی مختلف صفات سے اللہ کو پکار کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو جب یہ ہے تو ہی تو پناہ دے سکتا ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہی تو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر تو پناہ نہ دے تو کون پناہ دے گا، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ اے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ ان شروع کی 3 آیتوں میں آپ وہی کہتے ہیں۔ اچھا کس سے پناہ چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس وسواس کی شر سے۔ وسواس کہتے ہیں عزیز دوستو وہ آدمی جو وسوسہ ڈالتے رہتا ہے، خناس وہ جو چھپ چھپ کے آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، چلے جاتا ہے۔ ہم نے والجوار الکنس میں ہم نے اس کی جو ہے تفسیر بتائی، خنس اخنسو کہتے ہیں جو آتا ہے اور چھپ جاتا ہے، خناس وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور یہ بار بار آ کے ڈالتے رہے گا۔ اب جب بھی اللہ کی پناہ مانگیں گے چلے جائے گا، اور جب رک جائیں گے پھر آ جائے گا، تو یہ سلسلہ یہ کرتے رہے گا۔ تو آپ کو پناہ مانگتے رہنا ہے تاکہ یہ وسواس الخناس جو ہے اس سے آپ بچ جائیں۔ یہ وسواس الخناس شیطان سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو مسلسل آپ کے اندر برائی لانے کے لیے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ برائی آ جائے، تو آپ ان سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اچھا یہ لوگ جو وسواس ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ۔ کیا مطلب وسوسہ ڈالنا؟ وسوسہ کا مطلب چھپے انداز میں، مخفی طور پر بڑی تیزی سے آپ کے دل میں برائی ڈال دیں، آپ کے دل میں برائی سوچ ڈال دیں، آپ برا سوچیں، آپ کو اچھے سوچ سے ڈائیورٹ کر دیں، برا سوچنے پر مجبور کریں، خاص طور پر آپ عبادت میں جب کھڑے ہوں، ہے نا؟ یہ جو کنٹینیوس پروسیس جو شیطان کی طرف سے جو برائی دل میں ڈالتے رہتا ہے، اس سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتے رہتا ہے، اللہ میں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا الناس کون کون جو ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے جو لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے، اور لوگوں میں جو ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے۔ تو ان دونوں کے وسوسے سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں آنکھ میں چھولی جو کھیلتے ہیں، ان کے یہ بدترین شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے صفات کو پکار کے پناہ مانگا گیا ہے عزیز دوستو۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ جب بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے اللہ کی صفات بیان کریں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں لے کر آپ پکارتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ کے نام سے جب آپ پکاریں گے اللہ کو، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس توسل کو قبول کرتا ہے، اس وسیلے کو قبول کرتا ہے۔ یہی ہے وسیلہ جو بہترین وسیلہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو یاد رکھیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کی رحمت کو للکارنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحم کر، اے اللہ تو کریم ہے، اللہ مجھ پر کرم کر، اے اللہ تو غفور ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو رزاق ہے، اللہ مجھے رزق میں کشادگی دے۔ تو اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کو پکارنا عزیز دوستو یہ بہت زبردست چیز ہے، اور اس صورت کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ جز ختم ہوتا ہے عزیز دوستو، یہ 2 بابرکت بہترین صورتوں پر یہ جز ختم ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ جو قرآن کی آخری صورت مانی گئی ہے سورۃ الناس، یہ قرآن کی آخری صورت ہے۔ دیکھیے قرآن شروع ہوا سورہ بقرہ سے، ختم ہوا ناس پر۔ تو عزیز دوستو یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے اس حلقے کے آغاز میں آپ سے جو مطالبہ کیا تھا، آپ اس مطالبے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور سجیشنز میں اپنی رائے ضرور ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی سے آپ سے ہم رخصت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اسی طریقے سے ایک مبارک سیریز کے ساتھ آپ کے ہاں پھر ہم جڑیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ بھی اسے فائدہ اٹھائیے، دوسروں تک اس فائدے کو پہنچائیے، اور یہ جو مبارک سینٹر ہے، اسلامی سینٹر جس کا نام موہی ہے، اسے آپ اپنے تعاون سے ہمیشہ فائدہ پہنچاتے رہیں۔ آپ کا تعاون ہر قسم کا تعاون ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف مالی تعاون، بلکہ آپ کے وقت کے ذریعے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے جو ہے علم کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو ہے مال کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں، تن من دھن ان تینوں کے ذریعے سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم سے جڑ سکتے ہیں، ایک کار خیر میں ہم سے آپ ہاتھ ملا کر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے
انشاءاللہ امت کے اندر بہت بڑی اصلاحی کام کر سکتے ہیں، امت کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بس اسی سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن فہمی سے نوازے، قرآن کو ہمارے دل کا بہار بنا دے، قرآن ہی کو رات و دن اسی کے لو میں لو لگانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور قرآن کی چاشنی اور قرآن کی برکت سے ہمیں ہمیشہ مالا مال کریں، اور قرآن کی رحمت اور قرآن کی برکت ہمیں ہماری زندگی، ہماری اولاد، ہمارے رزق، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈھیر سارے سے بھر دیں، اور ہمیں قرآن سے کبھی بھی محروم نہ کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔